ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، ہوا کیا ہے، اللہ اللہ، ایک بزرگ تھے 70 سال تک، جنہوں کا حال یہ تھا دن کو روزہ رکھا، راتوں کو عبادت کی، جب انتقال ہو گیا تو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، تھوڑا سا خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، جو نماز پڑھتے پڑھتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، ہاں ہاں، جو تلاوت کرتے کرتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، روزے کی حالت میں مرا یقیناً جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا جنت میں جانے کے آثار ہے، لیکن وہ غیرت والا خدا پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے۔ یاد رکھیے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو مغفرت کے بغیر روک دیا گیا ہے، بے شمار واقعات ہے، اس لیے یاد رکھنا مغفرت کی کسی کے ساتھ گارنٹی نہیں ہے نام لے کر کہ امین القادری کی مغفرت کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے۔ ساری عبادتیں کر کے بھی اگر وہ مغفرت کو روک دے تو یاد رکھنا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، اللہ نے محبوب سے چند چیزوں کی دعا کرنے کا حکم فرمایا، چند چیزوں کی، بن مانگے سب دیا، انا اعطیناک الکوثر، ساری نعمتیں عطا کی، ساری کثرتیں عطا کی، لیکن چند چیزیں ان کو مانگنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمائی، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اے محبوب یوں عرض کریں، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ مالک جنت کو مغفرت کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ خود مغفرت طلب کریں۔ رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحمت فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا قل ربی زدنی علما، علم کے سوال کی بات کی اور یہاں مغفرت کے سوال کی بات کی۔ اس کا مطلب علم اور مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ محبوب کو اس کو طلب کرنے کا حکم دیتا، بے طلب سب دیا۔ حالانکہ حضور کے لیے وعدہ بھی کیا قرآن میں سورۃ الفتح میں کہ ہم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کی خطائیں بخش دیے، مغفرت کا حضور سے وعدہ کر لیا گیا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مغفرت کسی کی بھی یقینی نہیں ہے، اگر اللہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو پاپیوں کو بخش دے، اور وہ چاہے تو 400 سال 500 سال عبادت کرنے والوں کو روک لے۔ اس لیے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے۔ مجموع الزوائد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ لوگ آج جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے، بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے، ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے، بار بار دعا کی، رمضان المبارک میں صحابہ کو تاکید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک گناہ۔ کہا آپ سے گناہ؟ ہاں کیا گناہ؟ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اف، یہ بے وقت کی بارش۔ ایک جملہ نکلا اف، یہ بے وقت کی بارش۔ فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے، جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرنا، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی عزت پہ حملہ، اس کی آبرو
پہ حملہ. زبان سے کیا کر رہے ہو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے روی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. اپنی زبان پہ کنٹرول کرو, اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. اللہ اکبر. تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو, اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا. بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے, اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی, بڑے عظیم تھے, نیک تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین. جب ان کا انتقال ہوا, اللہ اکبر, انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی, ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی, ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی, مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی. ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھتے لکھتے میرے کاغذ پر اللہ اکبر ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی. میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چونٹی کو, تو میں نے قلم اٹھایا چونٹی کو دبانے کے لیے, لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, ایک کمزور سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے سوچا چلو نہیں مارتے پھونک دیتے ہیں. جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چونٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا, کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا. تو پھونک دے گا چونٹی الگ جائے گی, دانا الگ جائے گا. ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو غزالی. میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا, قلم رکھ دیا, انتظار کرنے لگا. چونٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی حتیٰ کہ چونٹی گزر گئی. اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چونٹی کو میں نے گزرنے دیا. بس اتنا ہی تھا. میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا. جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں, ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی. ایک چونٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے.